السلام علیکم خواتین و حضرات، آئی ایم اعتزاز حسن اینڈ یو آر ٹیونڈ ٹو ویکینڈ ریویو. سو آج ہم بیسکلی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈراماز ریویوز، جو کہ ویکینڈ کے اوپر ہم ایک پورا ریویو آپ کو تمام تر ڈراماز کے دیں گے. اور تمام تر ڈرامہ، ظاہر سی بات ہے تمام تر ڈراماز کی ریویو تو ہم نہیں دے پائیں گے، لیکن جو کرنٹلی ٹاپ آف دی لسٹ ہے ان کا ہم ریویو ضرور کریں گے. جیسے کہ جیسے کہ ویک وائز میں آپ کو بتا دوں تو منڈے کو ہم کوئی بھی ڈرامے کا ریویو نہیں کریں گے. ابھی اے مشت خاک جو ہے منڈے اور ٹیوزڈے کو چل رہا ہے، لیکن کرنٹلی آئی ایم ناٹ واچنگ اے مشت خاک، سو ابھی اس کا ریویو ہم نہیں کریں گے. سیکنڈلی ہم کریں گے ٹیوزڈے کو بادشاہ بیگم آن ہم ٹی وی، رات کو 8 بجے ہم ٹی وی کے اوپر آتا ہے، تو اس کا ریویو ہم کریں گے. وینسڈے کو ہم دوبارہ کا ریویو کریں گے. تھرسڈے کو ہم ریویو کریں گے عشق لا یا میرے ہم سفر، ان دونوں میں سے ایک کا ریویو ہوگا. ظاہر سی بات ہے اب دونوں کا ریویو نہیں ہو پائے گا. فرائیڈے کو ہم کوئی ریویو نہیں کریں گے. سیٹرڈے کو صنف آہن ہے، اور سنڈے کو دا موسٹ فیوریٹ ویکینڈ آئی تھنک سنگ مرمر، سنگ ماہ، یس. اینڈ دا سیکنڈ ون جو بچھڑ گئے، اس کی لاسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ جب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو آن ایئر ہو چکا ہوگا. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پہلے ڈرامے سے، جو کہ ہے ہمارے پاس بادشاہ بیگم. بادشاہ بیگم کی پروڈکشن کوالٹی کی ہم بات کریں، ابھی جو 2 ایپیسوڈ ہوئے بادشاہ بیگم کے آن ایئر جا چکے ہیں، تو اس کی اگر ہم بات کریں، اس بادشاہ بیگم میں ایک گرفت ہے جو کہ آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ کے رکھنے والی وہ صلاحیت اس میں موجود ہے. بادشاہ بیگم کی کاسٹ میں اگر میں بات کروں تو زارا نور عباس اور علی رحمان خان، ان کا ابھی ریسنٹلی ایک جو سین ہوا ہے ایپیسوڈ میں، جو ایک ڈریم سیکوینس تھا، یعنی کہ جو زارا اور علی رحمان یوں مرر کے اوپر دونوں ہاتھ یوں کر کے، وہ سین بڑا زبردست پکچرائز کیا گیا ہے. ویل ڈن ٹو دا ہول ٹیم، اینڈ آئی تھنک اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لوگ اس کو بالکل دیکھنا پسند کریں گے. لیکن اگر ہم ٹی وی اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ڈرامے کو اچھے سے آگے چلائیں تو بالکل اس میں ہے. بادشاہ بیگم جو ہے نو ڈاؤٹ بڑا زبردست ڈرامہ ہے. اس کے کچھ سینز جو ہے جیسے کہ ابھی یاسر حسین کے سین جو ہے بڑے فنی مجھے، ان دا سینس کہ اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جب پرسونا ہم اگر ریئل لائف دیکھیں اور اس ڈرامے میں دیکھیں، بالکل ڈفرینس ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ ایک اچھے ایکٹر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو جو اس کا لائف کا جو نارمل پرسونا ہوتا ہے، اس کو وہ ایکٹنگ کے ذریعے وہ نظر نہ آئے. اب آپ کو آن اسکرین یاسر بالکل الگ ہی لگیں گے، آف اسکرین یاسر جو ہے سب آپ آگے پہ بہت ساری کنٹروورسیز کا جو ہے وہ حصہ رہے ہیں. تو یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو سین، جو ان کی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کے پیدائش کے اوپر نارملی یہ بالکل اپوزٹ دکھایا گیا ہے. بیسیکلی اس میں جو ہے گدی نشین جو ہے ایک لڑکی ہی ہوگی. بادشاہ بیگم کے نام، بادشاہ بیگم وہی کہلائے گی جو ایک لڑکی اگر ہوتی ہے خاندان کو آگے پرسو کرے گی اس کو. تو گدی کے لیے یاسر کو بیٹی چاہیے تھی، اس کی بیگم کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ ڈیلیوری کے ٹائم وہ شی واز نو مور. اور جیسے ہی آ کے وہ انہوں نے جو ان کی ملازمہ انہوں نے خبر دی، تو یاسر صاحب کہتے ہیں، یاسر کا جو کردار ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹس اوکے، اب ہونے کو کون ٹال سکتا ہے، اور بیٹی کو جو ہے نا گود میں لے جاتے ہیں. تو ہاں یہ ہے. ابھی سٹارٹنگ میں ہم تھوڑا ریویو کریں گے، پھر نیکسٹ ایپیسوڈ سے جو ہے ہم اس کو پراپر سٹارٹ کریں گے، لیکن کم سے کم ایک چیز سٹارٹ تو ہو جائے نا. تو یہ تھی بادشاہ بیگم کا جو ریویو تھا. کرٹکس کے حوالے سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے نیکسٹ آنے والے اپنے ایپیسوڈز میں. اب جو ہے وینسڈے کو آتا ہے دوبارہ، تو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. چلے دوبارہ دوبارہ سے مجھے شروع سے اس کی پروڈکشن کوالٹی سے مجھے مسئلہ تھا. اس کے اوپر یعنی کہ سوری ٹو سے جنہوں نے بھی ڈائریکٹ کیا ہے، یہ پرفارمنس کی وجہ سے ابھی تک دوبارہ چلا تھا. پرفارمنسز میں کوئی لیپ، کوئی گیپ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا.
اس لیے ڈرامہ چلا تھا، بیسٹ پرفارمنس کی وجہ سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا. اب میں تو کہتا ہوں کہ جو دوبارہ کی جو لاسٹ ابھی 5 ایپیسوڈز رن ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ شوٹ کریں اور دوبارہ چلائیں اچھے طریقے سے، تاکہ لوگوں کی ایک جو انجوائمنٹ ہے وہ دوبارہ سے، جو انگیجمنٹ ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ دوبارہ ابھی مطلب کہ جیسے کہ پراپر چل رہا تھا، ٹھیک ہے بیچ میں اس کے بھی بہت سارے مسئلے تھے لیکن پراپر چل تو رہا تھا، ایک لوگ دیکھ رہے تھے اس کو. ابھی کیا ہوا ہے، ابھی آپ لوگوں نے سیم وہی کام کیا ہے ہم ٹی وی نے دوبارہ کے ساتھ، کہ پہلے جو ہے نا وہ 12-13 ایپیسوڈ بڑے اچھے چلے، اس کے بعد دوبارہ کی سٹوری آگے نہیں بڑھ رہی. دوبارہ اپنی جگہ پر جو ہے وہ ایک ہی لائن کے اوپر جو ہے 5 ایپیسوڈ انہوں نے لگا دیے. بھائی آگے بڑھ جاؤ، تنو اللہ دا واسطہ ہے، آگے بڑھیو. دوبارہ کی جو ہے جیسے ہی سٹارٹ ہوا تھا میں نے بھی دیکھنا شروع کیا تھا، اب وہ انٹرسٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. پرفارمنسز کی اگر ہم بات کریں تو بلال عباس خان ویری گڈ ایکٹر، حتیقہ جی ہمیشہ کی طرح سرپرائز کیا انہوں نے. شبیر جان صاحب کی میں ضرور بات کروں گا یہاں پہ. شبیر جان صاحب ون آف دا فائنسٹ ایکٹر آف پاکستان، ہی از اے لیجنڈ، لیونگ لیجنڈ. سو ان کی جو اداکاری ہے اس ڈرامے میں زبردست، بڑی اچھی. مجھے ان کی جو ہے وہ سینز اپنی بیگم کے ساتھ جو ہوتے ہیں یا حدیقہ جی کے ساتھ آئی تھنک ان کی ایک الگ سی کیمسٹری نظر آتی ہے اس میں، جو وہ جب بھی اسکرین پہ آتے ہیں. اور حدیقہ جی انہوں نے اس سے پہلے رقیب سے ایک ڈرامہ کیا تھا جو کہ بڑا زبردست تھا، اور ابھی آنے والا ایک اور ڈرامہ ہے ان کا پنجرا، تو لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ. لیکن دوبارہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ پبلک جو ہے وہ لوز کرتی جا رہی ہے. اس کے ویوز سے بھی پتہ چل رہا ہے، اس کے TRP سے بھی پتہ چل رہا ہے. اور چلیں تو دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے. اور پلیز اس کو جلدی ختم کر دیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ ڈرامے کے ایپیسوڈ جو ہے وہ بڑھا دیں، ڈرامے کو اور بھی خراب کر دیں. اچھا جی، تو اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ ڈرامے کی طرف جو کہ ہے میرے ہمسفر. میرے ہمسفر حالہ جو کہ ہانیہ عامر یہ ڈرامہ کر رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہماری جو عوام ہے تقریباً 70-80% عوام یہی چیز دیکھنا چاہ رہی ہے جو کہ آپ ان کو دکھا رہے ہیں ابھی. تو پلیز ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. یہ سٹوریز بہت زیادہ دیکھی جا چکی ہیں. آپ نارمل چیزوں کے اوپر بات کریں، آپ فیملی کے علاوہ بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر بات کریں. ضروری ہے کہ ہر ایک ڈرامے میں ایک لڑکی ہو، بیچاری ہو، اس کے اوپر پورا جو آپ کا کنبہ ہے وہ اس کے اوپر ظلم کرتا ہے آپ دکھائیں. اور حد یہ ہو گئی کہ ایون کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ہانیہ عامر اور صبا پرویز صاحبہ نے یہ رول اڈاپٹ کیوں کیا. شاید یہ جسٹ ایک فلر ڈرامہ ہے کہ ایک کانٹینٹ کو جو ہے نا آپ نے بنا کے بس لگا دیا ہے، ہٹ ہو تو صحیح ہے، نہیں ہو تو چلو چل جائے گا، ٹائم مطلب جگہ تو پوری کر دے گا. تو میرے ہمسفر کے بارے میں صرف یہی کہوں گا، ابھی اس میں ایک بہت ہی ڈپریسنگ سین تھا جو زویا ناصر کا جو کردار ہے وہ جب گھر واپس آتی ہے اور اس کے پیچھے ان کا ڈرائیور بھی آتا ہے اور اس کو وہ بتاتا ہے کہ ہاں میری فون پہ بات ہو رہی تھی اور تمہاری تائی تم پہ ظلم کرتی ہے یہ اور وہ سب، حالہ کی طرف آٹومیٹکلی دیکھنے لگتے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ ہاں تائی ظلم کرتی ہے، اس چیز کو ایڈمٹ تو کریں آپ لوگ. وہ سب لوگ کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. خاندان میں بھی جب تائی کی ظلم کی بات آئی تو سب نے تائی کی طرف ہی دیکھا. تائی کا ایکسپریشن جو ہے وہ بھی بڑا عجیب سا تھا اور وہ اس کو پکڑ کے مارنے لگی. تو میں اپنے جتنے بھی ہمارے رسپیکٹڈ ایکٹرز ہیں میں سب کو یہی کہوں گا کہ پلیز یہ جو آن اسکرین تپڑ ہوتے ہیں یا آن اسکرین جو مارم پیٹی ہوتی ہے، کوشش کریں، آپ کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ کوئی ہمارے پاس بی لسٹر ایکٹر نہیں ہے، سب اے لسٹر ہے اور سب جو ہے اگر کوئی بات کرے تو وہ ڈیفینیٹلی کام کرے گی. ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو ہے آپ کا پروڈیوسر ہے، آپ کا ڈائریکٹر ہے، جن کو بھی آپ بتائیں گے وہ اس چیز کو کر سکتے ہیں. کسی اور وے میں دکھا دیں جہاں پہ بہت ضروری ہوتا ہے. میں آپ کو بیسٹ ایگزامپل دوں گا. ہم ٹی وی جو ابھی کر رہے ہیں، اگر کوئی سوسائڈ کر لیتا ہے اس کو گلوریفائی وہ نہیں کر رہے. اگر کوئی
وہاں پر کسی کو تھپڑ مارنا ہوتا ہے تو وہ تھپڑ کو نہیں دکھاتے اس طرح، وہ آپ کو بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کے تھرو ایکسپریس کر دیتے ہیں کہ اس کو تھپڑ پڑا ہے، لیکن اس طرح ڈائریکٹلی تھپڑ وہ نہیں اب دکھاتے ہیں۔ تو پلیز آپ بھی کوشش کریں، اور مارم پیٹی تو بالکل ختم ہونی چاہیے، ہماری میڈیا انڈسٹری سے ختم ہونی چاہیے۔ تو میرے ہم سفر بھی جو ہے ہماری عوام کو چاہیے ہوتا ہے مسالہ، اور اس میں پورا بھرپور کوٹ کے مسالہ بھرا ہوا ہے، تو عوام بالکل اس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اچھا جی، تو اب ہم بات کریں گے عشق لا۔ عشق لا جب سٹارٹ ہوا، پہلے ایپیسوڈ سے وہ امپیکٹ اس کا نہیں ہوا، حالانکہ ایکٹر جتنے بھی اس میں ایکٹرز ہیں بہت زبردست ایکٹرز ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ایکٹنگ میں ان کی کمی نہیں ہے، پرفارمنسز میں لیپس آ رہی ہے۔ اذان سمیع خان کو اگر میں دیکھوں، اذان سمیع خان ایک رومانٹک ہیرو کی طرح جن کی ایکٹنگ ہونی چاہیے، بہت زیادہ لیپس ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ سجل اور یمنا کے پرفارمنس کے اوپر وہ اس چیز کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ابھی گلزار جو عہد وفا میں تھے، یہاں پہ عابد ہے عشق لا میں، آئی ڈونٹ نو کیوں ان کو یہ رول آفر کیا گیا ہے، ان کو بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ یمنا زیدی جیسی ایکٹریس کا کردار بالکل عجیب سا لگ رہا ہے، اس میں سوٹ ہی نہیں کر رہا یمنا کو۔ بھائی عشق لا میں کیا چیز ہے جو مسنگ ہے؟ اگر آپ لوگوں کو پتہ ہے پلیز آپ لوگ بتا دیجئے۔ عشق لا بالکل بھی اب مجھے اپنی طرف جو ہے وہ راغب نہیں کر رہا ہے۔ عشق لا تقریباً میں نے لاسٹ ابھی جو 3 سے 4 ایپیسوڈ ہے وہ 1.5 کر کے میں نے وہ چلایا اور وہ میں نے دیکھے، اور کوئی بھی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس کو میں بولوں کہ ہاں۔ ابھی انہوں نے جو سیکنڈ OST ریلیز کیا ہے اس کا، تو اس میں بہت ساری چیزیں اب آگے آنے والی ہے۔ اسکا کی شادی ہو جائے گی اذلان سے، اس کے بعد جو ہے ان کی جرنی دکھائی جائے گی، لیکن عشق لا جس طرح نام ہے ڈرامے کا، جس طرح کے ایکٹرز ہیں، جس طرح کے ڈائلاگز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ بہت ہی بہتر اور ایک سپر ہٹ ڈرامہ ہو سکتا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کیا چیز مسنگ ہے اس میں وہ کنیکشن مسنگ ہے، بیچ میں آڈینس اور عوام کے بیچ میں جو ہے وہ کنیکشن مسنگ ہے۔ صنف آہن آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ ان کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں انٹرنیشنل سٹارز ہے جیسے کہ سری لنکن ہے ابھی، وہ بھی اس اداکارہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ سجل علی کی پرفارمنس زبردست ہے اس میں۔ کبرا خان، اگر ابھی تک مجھ سے آپ میرا فیوریٹ پوچھے تو کبرا ماجبین، یس ماجبین نام ہے کبرا کے کردار کا، وہ زبردست ایکٹنگ اس میں ابھی تک کر رہی ہے۔ سجل رابعہ زبردست ایکٹر۔ یمنا زیدی اس یمنا زیدی کے کردار میں تھوڑا سا جو ہے انہوں نے کامک وہ بھی ڈالا ہوا ہے، اور پوری ایک پٹھان فیملی دکھائی ہے۔ زبردست ایکٹنگ یمنا بھی کر رہی ہے، یمنا کی دادی کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے، اور اس کو جو ہے وہ بالکل یعنی کہ اس حد تک جا کے جس طرح ہوتی ہے پٹھانوں کی فیملی، اسی حد تک جا کے ان کو پکچرائز کیا گیا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ندیم بیگ صاحب ڈائریکٹر ہے اس کے۔ ندیم بیگ صاحب نے پہلے بھی بہت زبردست اور سپر ہٹ ڈراماز دیے، جیسے کہ سب سے پہلے میں بات کروں گا پیارے افضل۔ ہمیشہ جب بھی ڈراموں کی بات ہوتی ہے پیارے افضل کی بات لازمی ہوگی۔ پیارے افضل جو ہے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ڈراموں میں سے ہے۔ اس کے بعد میرے پاس تم ہو، دل لگی، بہت ساری موویز بھی انہوں نے بنائی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ فریم کہاں سے اچھا لگے گا۔ ایون کہ اگر آپ صنف آہن کے بیک گراؤنڈس دیکھیں، کوئی ڈرامے کے بیک گراؤنڈ کے اوپر اتنا غور نہیں دیتا جتنا مجھے لگتا ہے کہ ندیم بیگ صاحب نے دیا ہے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بتاؤں، آپ اس میں کوئی بھی سین ہو، ابھی ریسنٹلی جو ابھی میں نے لاسٹ اس کی ایپیسوڈ ابھی جو گزری ہے آن ایئر ہوئی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے۔ جو سری لنکن ہیں ان کو جس طرح پکچرائز کیا گیا ہے، ان کے اوپر جتنی محنت کی گئی ہے، جس طرح ان سے کام کروایا گیا ہے، جن علاقوں میں جا کے ان سے شوٹ کروایا گیا ہے، بہترین ہے۔
ان کو آئی تھنک جو ان کے بیک گراؤنڈ میں جو جہاں پہ وہ گئی ہے ناردرن پاکستان، آئی تھنک وہ ہے ہنزا، ایف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کو لگتا ہے. اس چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت کام کر رہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایکٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں، وہ بیک گراؤنڈس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کی میوزک، اس کا بیک گراؤنڈ اسکور آپ سنیں، زبردست لگتا ہے. ایسے ڈرامے ہمیں چاہیے آگے پرسو کرنے کے لیے. ابھی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمیں جانا ہے. صنف آہن از دا بیسٹ ڈراما آئی تھنک ان کرنٹ، ابھی جو چل رہا ہے ریسنٹ اس میں. تو صنف آہن بھی اگر آپ لوگ کسی بھی وجہ سے ابھی تک نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیے گا اور فالو کر لیجیے گا. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا. ابھی جو ہے 14 یا 15 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، ٹوٹل 26 ایپیسوڈ ہیں. اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اینڈ بھی خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے تاکہ لوگوں کو یاد رہے. پہلے زمانے کے ڈرامے لوگوں کو ابھی تک یاد ہے، اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ بھی لوگوں کو بہت عرصے تک یاد رہے. اور جب بھی پاکستانی ڈراموں کا ذکر آئے تو اس ڈرامے کا ذکر لازمی کرے جہاں پر بھی آئے. تو موونگ آن ٹو سنگ ماں. سنگ ماں کے بارے میں کیا بتاؤں. سنگ ماں جو ہے ٹوٹل ایک ہول پیکج. سب سے پہلے تو اس کو ڈرائنگ روم سے باہر نکال کے ایک ڈرامہ بنانا بہت بڑا کام ہے ہم ٹی وی کا، بہت بڑی ایفرٹ ہے ہم ٹی وی کی. تو شکریہ ہم ٹی وی اس کے لیے جو کہ آپ جو ہے ڈرائنگ روم سے باہر نکل کے اپنے ڈرامے بنائے. اور ہم ٹی وی نے ہمیشہ سٹیپ لیا ہے ڈراموں کو بنانے کے لیے، ہم ٹی وی نے ہمیشہ ہی سٹیپ لیا ہے. اس کے علاوہ میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹ وہاں پہ اس کے جو کردار ہے حاجی مرجان، زرسانگا اور پلوشا، ہاں یہ سارے ہیں. ثانیہ سعید جی، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، آئی ایم یور بگیسٹ فین. یہ تو آپ کو ہر کسی نے کہا ہوگا. میں آپ کا فین نہیں، میں اگر کسی سوری اب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں لیکن میں نہیں کہہ پا رہا. ثانیہ جی اگر آپ مجھے دیکھ رہی ہے، میں بہت بڑا فین ہوں آپ کا، آپ کے کام کا فین ہوں. اور میں آپ کے ہر ایک سیریل، جس سیریل میں آپ ہوتی ہے میں وہ سیریل فالو کرتا ہوں. ایون کہ مہر پوش ابھی جو اسفر کے ساتھ آپ کا ہنا کے ساتھ آیا تھا، وہ ڈرامے مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے کیوں چوز کیے. لیکن میں نے آپ کے لیے جسٹ، آپ اس ڈرامے میں تھی، آپ کی وجہ سے میں نے وہ ڈرامہ دیکھا. آپ اور نعمان اعجاز صاحب جس ڈرامے میں بھی ہوتے ہیں، زبردست وہ ڈرامہ ضرور میں دیکھتا ہوں. آپ لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں وہ ڈرامہ. تو ثانیہ جی کا ابھی جو لاسٹ اسی ریسنٹ ایپیسوڈ میں ایک جو سین آیا تھا، جس حوالے سے وہ بات کر رہی تھی کہ گلمینہ اس کو بولتی ہے کہ آپ جو ہے آپ معاف کر دے سب کو، آگے بڑھے. تو وہ گلمینہ کو بولتی ہے کہ تم اپنا غگ معاف کر دو. گلمینہ اس وقت خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ثانیہ جی کی جو ایکسپریشن ان کے سٹارٹ ہوتے ہیں کہ میرے سر ابھی ایک خون نہیں تھا، وہ دو خون تھے. اور ثانیہ جی پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے یو وہ جو ان کا وہ ایکشن ہوتا ہے بہت ڈیئرنگ ایکشن تھا اور بہت کم لوگ وہ چیز کر سکتے ہیں. ابھی ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہے. ہم اس قسم کے ٹاپکس کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں، ہم بات ہی نہیں کرتے اس کے بارے میں. بٹ شی از ویری ڈیئرنگ پرسن، دیٹس وائی آئی لو یو ثانیہ جی. ثانیہ جی اگر آپ ابھی بھی دیکھ رہی ہے، میں بار بار بول رہا ہوں لیکن اگر آپ دیکھ رہی ہے تو آئی ایم یور بگیسٹ فین اور آپ کا ہر پروجیکٹ میں تقریباً دیکھتا ہوں. تو ثانیہ جی، نعمان اعجاز مرجان، کبرا خان، ونس اگین یو ہیو ڈن این امیزنگ جاب. اور ہانیہ عامر کو دیکھیں. ہانیہ میرے ہم سفر میں اگر آپ اس کا کردار دیکھیں، حالہ کا کردار دیکھیں، یہاں پہ گلمینہ کا کردار دیکھیں. ایون کہ ڈرامہ ایک گاؤں کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہی ہے، یعنی کہ گاؤں کے حوالے سے ایک سٹوری ہے. لیکن یہاں پہ گلمینہ جو ہے نا مور پاورفل دین حالہ ایک سچویشن ڈیفینیٹلی الگ ہے، لیکن پھر بھی جو کردار میں یہاں پہ زیادہ جان ہے ادر دین وہ جو ابھی کر رہی ہے میرے ہم سفر میں. اس کے علاوہ جو ہے عاطف اسلم کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے وہ ان کے میوزک کی وجہ سے، ان کو پتہ ہے کہ کیسے آپ نے ڈیلیوری کرنی ہے، اس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ ہی امپیکٹفل لگ رہا ہے. اور ویسے اس کا کردار ہمیشہ سے مجھے ان ریئل لگا.
عاطف اسلم کا. ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں. بہت ساری چیزیں اس میں مسنگ ہیں, جیسے کہ ہلمن کے کبھی کپڑے خراب نہیں ہوتے, ہلمن قبرستان میں رہ رہا ہے, اس کے کپڑوں میں کروٹیں نہیں ہوتی ہلمن صاحب کے. ہلمن صاحب جو ہے یہاں سے ان کے پراپر بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں, سب کچھ یہ چیزیں ہیں, لیکن اگر ایک کانٹینٹ گڈ کانٹینٹ ہو تو آپ چیزوں کو پھر اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کو وہ کانٹینٹ جو ہے وہ صحیح لگنا چاہیے رادر دین اگر آپ جو ہے اس چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھر جائیں. اس کے علاوہ جو ہے موونگ آن ٹو دا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو بچھڑ گئے. ون آف دا موسٹ انڈر ریٹڈ ڈراما آف پاکستان انڈسٹری, مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ فلکس کے کانٹینٹ کو ٹکر دینے والا کانٹینٹ پاکستان میں بنایا گیا ہے. ان کے ڈائریکٹر کا نام حاسم آئی تھنک ہے. مایا علی وہاج اور جو ابھی طلعہ چہور نے جو کردار ادا کیے ہیں, دے آر امیزنگ, بریلینٹ. میں کہتا ہوں کہ مایا علی کو پہلے بھی میں نے دیکھا ہے, مایا علی کا رونا دھونا ہر جگہ میں نے دیکھا ہے ڈراموں میں. مایا علی میں اس سے پہلے میں نے مایا علی کا کام جو دیکھا ہے وہ پہلی سی محبت کے پہلے 10 ایپیسوڈ دیکھے, اس کے بعد وہ اس میں مجھے کوئی خاص نئی چیز نہیں لگی, دین آئی کوئٹ. ابھی میں نے مایا علی کو دیکھا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اب تک کا مایا کا کیریئر کا سب سے بہترین جو کام ہے وہ ہے جو بچھڑ گئے, جو ابھی ریسنٹلی چل رہا ہے. آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے جو بچھڑ گئے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش کے الگ ہونے کے اوپر بنایا گیا ہے, ایک ہسٹوریکل ڈرامہ ہے, ٹرو اسٹوری, ٹرو ایونٹس کے اوپر بلانگ کرتا ہے. آپ جا کے ضرور دیکھیں. ابھی اس میں ریسنٹ ایپیسوڈ میں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ایک سین تھا جس میں مایا علی اوپر سے آ رہی ہے کینڈل جلا کے, وہاں پہ کوئی اگر جو سائرن بجتا ہے اس کے بعد دھماکہ ہونے لگتا ہے تو وہ لائٹس سب کچھ جو ہے وہ آف کر دیتی ہے. جن گھروں میں لائٹس جل رہی ہوتی ہے وہاں پہ وہ لوگ دھماکے کرتے ہیں, یعنی کہ حملے کرتے ہیں اور وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. مایا علی جلدی سے لائٹس بند کرتی ہے اور کینڈل جلا کے جب وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے, جس طرح سے اس کو شوٹ کیا گیا ہے, ہیڈس آف ٹو دا ڈائریکٹر. میں آپ کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے, زبردست. اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے لگا کہ میں نیٹ فلکس کو کوئی اوریجنل شو دیکھ رہا ہوں. اس حد تک کی کوالٹی ہے آپ کے کانٹینٹ میں, اس حد تک کا ڈرامہ بنایا گیا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کانٹینٹ اچھا نہیں بنتا. پاکستان میں یہ جو کانٹینٹ اگر آپ اس کو فالو کریں گے, اب جس طرح کے ایک فلاٹ ڈرامہ جو ہے وہ چلا جائے گا تاریخ میں, اس کو کرٹکس ہمیشہ یاد رکھیں گے, لیکن جو نارمل چیز ہے وہ پھر نہیں آتی اوپر. اس کے اوپر جو ہے ایک اور سین, فرسٹ آف آل آئی ایم بگ فین آف نادیہ جمیل صاحبہ جو مایا علی کے والدہ کا کردار ادا کر. نادیہ جمیل صاحبہ کا میں بہت بڑا فین ہوں. انہوں نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے, او مائی گاڈ, واٹ این انسپریشنل ایکٹنگ. اس کے علاوہ جو مایا علی کا جو دوسرا سیکوینس ہے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہی ہے, جب ان کے والد صاحب کو جو ہے ان کو دل کا دورہ پڑتا ہے, ہارٹ اٹیک آتا ہے ان کو. ایک طرف وہ ان کو لے کے جا رہی ہوتی ہے اپنے ابو کو, دوسری طرف اس کی امی جو ہے نادیہ جمیل صاحبہ, وہ ہارون یعنی کہ اس کا بھائی, اس کے لیے جو ہے وہ باہر کی طرف جا رہی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اتنا کوئی زبردست سین انہوں نے فلمایا ہے اور زبردست انہوں نے بات کی ہے اس کے بارے میں. پورا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے صرف اس کو ایک ایکسپٹ سے دکھایا ہے, انہوں نے اس کو دکھایا ہے بنگلہ دیش کے لوگ کیا سوچتے, کس وجہ سے وہ لوگ باغی ہو گئے, کس وجہ سے ان کو ایک الگ اپنا چاہیے ہوتا, اپنا ملک کیوں وہ الگ کرنا چاہ رہے تھے. پاکستان کی کہاں پہ اس میں جو ہے وہ کوتاہی رہی, کہاں پہ پاکستان کی کمزوری رہی, کیونکہ اس میں دونوں طرف سے دکھایا گیا ہے. اور یہ جنہوں نے لکھا ہے وہ خود ڈھاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, انہوں نے لکھا ہے, ان کے ناول سے لیا گیا ہے یہ ڈرامہ, ان کو ڈرامائی تشکیل دی گئی ہے. تو آپ جا کے ضرور دیکھیے گا. ایک سین کے بارے میں میں بات کر رہا تھا, ایک سین چل رہا تھا جس میں مایا علی کے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ان کی امی ایک طرف روڈ پہ جا رہی ہوتی ہے, وہ والد صاحب کو لے کے چلی جاتی ہے.
اس کے اوپر جو ہے پھر ان کو بولتی ہے کہ جب جس ہاسپٹل جاتی ہے وہ وہاں پہ بھی اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی وہ ظاہر سی بات ہے روشنی نہیں کر سکتے، روشنی کریں گے تو وہاں پہ بھی حملے ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، مایا علی اوپر جاتی ہے آکسیجن لینے کے لیے، جو بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ان کو بولتی ہے کہ ہاں مجھے بتائے میں لے کر آتی ہوں، ہے کہاں؟ انہوں نے کہا تھا سیکنڈ فلور پہ چلی جائے، وہاں پہ یہ چیز اویلیبل ہوگی۔ مایا علی اوپر چلی جاتی ہے، جب نیچے آتی ہے وہ دیکھتی ہے ایک دم سے ہاسپٹل میں بہت سارے روم ہوتے ہیں اور سیم ہی روم ہوتے ہیں، ایک جگہ جا رہی ہے دوسری جگہ جا رہی ہے، وہ جو باغ دوڑ مایا علی کا ہوتا ہے وہ سین جو کیا گیا ہے، فلمایا گیا ہے، جس طرح مایا علی نے اپنا کردار ادا کیا اس میں، ہیڈس آف ٹو یو مایا۔ اور پلیز اس قسم کے رول کیا کرے، اٹس اوکے اگر یہ کمرشلی ہٹ نہیں جاتے، کرٹیکلی ایکلیمڈ ہوتے، یہ زبردست کرٹکس کی طرف سے اس کو دیا جاتا ہے۔ اب جس طرح میں دیکھ رہا تھا اس کی ٹی آر پی کیا آ رہی ہے، ٹی آر پی کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے، اس کی ویوز کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے، 2.73 اس کی ٹی آر پی آتی ہے۔ ایک بہترین نیٹ فلکس کو ٹکر دینے والا کانٹینٹ اگر اس کی ٹی آر پی پاکستان میں یہ آ رہی ہے، اور میرے ہم سفر جیسا کانٹینٹ اگر اس کی ٹی آر پی ہمارے پاس 10-11 ٹی آر پی آ رہی ہے، ڈبل ڈیجٹ آ رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا ہم کو جو گڈ کانٹینٹ ہے کیا وہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں؟ ان کے ایون کے ویوز میں دیکھ رہا تھا 46 منٹ میں ہم اب جو ہے پاکستانی ڈراموں کے ویوز جو ہے وہ ملینز میں پہنچ جاتے ہیں۔ 46 منٹ ڈرامے کو ایپیسوڈ کو اپلوڈ ہوتے ہو گئے تھے، اور ویوز کتنے تھے؟ 5,500 6,500۔ پورے ایک ہفتے کے بعد اگر آپ چیک کرو 2-3 لاکھ 4 لاکھ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو بہت بہترین کانٹینٹ بن رہا ہے، اور جب تک آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ کانٹینٹ نہیں بنے گا اس طرح سے۔ آپ اس کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ڈیلی جو ہے یعنی کہ ویکلی بیسس کے اوپر آپ کو کم سے کم 5 سے 6 ڈرامے ایسے ملیں گے۔ اٹس اوکے، باقی 3-4 یہ اگر ساس بہو کے اوپر چلانا چاہ رہے چلا دے، لیکن جو گڈ کانٹینٹ بن رہا ہے کم سے کم اس کو تو اپریشیٹ کرے، اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ ٹھیک ہے، ابھی وہ اس کے ٹکر میں لگا ہے جو سنگ ماں ہے، ہم ٹی وی پہ سنڈے کو سنگ ماں آتا ہے، جیو ٹی وی کے اوپر 8 بجے کو سنڈے کو جو بچڑ گیا آتا ہے، اور اتوار کو اے آر وائی ڈیجیٹل کے اوپر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جیتو پاکستان 8 بجے ہوتا ہے۔ ایون کہ یہ اب جیتو پاکستان سے بھی کم ریٹنگ لے رہا ہے، تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ پلیز آپ اس کو اگر کسی بھی وجہ سے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا، آپ خود بھی دیکھیں، لوگوں کو بھی سجیسٹ کریں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ 3 سے 4 ایپیسوڈ دیکھیں، اس کے اگر آپ کو نہیں لگتا اچھا آپ نہ دیکھیں بعد میں، لیکن کم سے کم ایک ٹرائی تو دے دیجیے۔ اگر آپ پاکستان ڈرامہ ویور ہے آپ پلیز اس کو، ایون کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی پسند کیا جا رہا ہے، تو پلیز آپ جا کے لازمی دیکھیے گا کسی بھی وجہ سے۔ اور یہ ویڈیو سپانسر کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں بار بار اس چیز کے اوپر جو ہے اگر آپ کو بتاؤں گا آپ کو لگے گا شاید کہ سپانسر ویڈیو ہے، کوئی سپانسرشپ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اور اگلی ویڈیو کے اوپر جو ہے میں نے ابھی Z5 کو بھی میل کی ہے، ان کو میں نے کہا ہے کہ مسٹر اینڈ مسز شمیم کا ریویو میں نے کرنا ہے، صبا قمر نعمان جاز صاحب کا زبردست ٹریلر سے امیزنگ لگ رہا ہے، وہ اس کا ریویو ہم نے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بارہواں کھلاڑی کا میں نے ریویو کرنا ہے، آگے وقت میں ابھی جو ٹریلر ریلیز ہوئے ہیں عشرت میڈ ان چائنا کی مووی کا ریویو کرنا ہے، وہ بھی میں نے دیکھی ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، دم مستم اس کے گانے کچھ ریلیز ہوئے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی ریویو کریں گے، تو آپ لازمی فالو کیجیے گا اس چینل کو۔ اور چینل کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر، اگر پسند نہیں بھی آئی تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔